خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں گندم کی نئی امدادی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں گندم کی خریداری پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آپ کو اہم اجلاس بارے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اجلاس میں گندم کی نئی امدادی قیمت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، اس بارے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں گندم کی نئی امدادی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ آج یہ اجلاس ہوگا۔ صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں گندم کی خریداری پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اہم اجلاس ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس آج ہوگا۔ چکن اور انڈوں کی قیمتیں بدستور آؤٹ آف کنٹرول۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 634 روپے فی کلو برقرار۔ زندہ برائلر ہول سیل 421، پرچون ریٹ 437 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی قیمت بھی 279 روپے درجن پر برقرار۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8250 روپے میں فروخت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر انڈوں کی قیمتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ چند روز سے برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ 634 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جو فارم گیٹ ریٹ ہے زندہ برائلر کا وہ 405، جبکہ ہول سیل مارکیٹ میں زندہ برائلر 421 اور پرچون بازاروں میں زندہ برائلر کی قیمت 37 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں بھی 279 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8250 روپے کی مقرر کی گئی، اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں اور برائلر کی قیمتوں کو کم نہیں کیا جا رہا ہے۔ جو عوامی قوت خرید ہے اس سے انڈے اور برائلر باہر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ سینٹ کا انتخابی دنگل، مسلم لیگ نون نے پنجاب میں مزید 5 سیٹیں جیت کر میدان مار لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، مصدق ملک اور انوشا رحمان کامیاب ہونے والوں میں شامل۔ سنی اتحاد کونسل کی ڈاکٹر یاسمین راشد اور سنم جاوید ناکام ہو گئیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ سینٹ انتخابات کا مارکہ مسلم لیگ نون سب سے آگے۔ الیکشن کمشنر پنجاب اعجاز انور چوہان نے انتخابی نتائج کا اعلان کیا۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 128 ووٹ لے کر کامیاب۔ مسلم لیگ نون کے مصدق ملک 121 ووٹ لے کر سینیٹر بن گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ناکام رہیں اور صرف 106 ووٹ حاصل کر پائیں۔ خواتین نشست پر مسلم لیگ نون کی انوشا رحمان 125 ووٹ لے کر فاتح رہیں۔ سنم جاوید ناکام ہوئی، انہوں نے 102 ووٹ لیے، 6 ووٹ مسترد ہوئے۔ اقلیتی نشست پر خلیل طاہر سندھو 253 ووٹ لے کر جیت گئے۔ جنرل نشستوں پر مسلم لیگ نون کے پرویز رشید، طلال چودھری، آہا چیمہ اور ناصر بٹ، جبکہ آزاد امیدوار محسن نقوی پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد خان ایڈوکیٹ اور راجہ ناصر عباس بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب اسمبلی میں پولنگ صبح 9 سے شام 4 بجے تک جاری رہی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں ملک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ غربت، مہنگائی کے خاتمے کے لیے دونوں ہاؤسز کا فعال ہونا ضروری ہے۔ ہمارا سیاسی اتحاد پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ اسرائیل کی بربریت سے بین الاقوامی سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تیزی آ جاتی ہے۔ روپے اور ڈالر کے تناسب کے فرق سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈالر اور روپیہ میں استحکام آ رہا ہے، مزید بہتری بھی آئے گی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، یہ جب سے عوامی حکومت آئی ہے پچھلے ایک آدھ مہینے میں، ڈالر اور روپے میں کے تناسب میں اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے اور تھوڑی کمی بھی آئی ہے۔ کوئی بہت بڑی کمی نہیں آئی مگر تھوڑی بہت کمی بھی آئی۔ لیکن اگر یہ اسٹیبل بھی رہے تو پھر عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا چلا جائے گا۔ مصدق ملک نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم نے عوام کو سستی توانائی پہنچانے کا ٹارگٹ دیا ہے۔ اس وقت سیاسی استحکام سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ہی معاشی استحکام آئے گا۔ شہباز شریف نے پہلے بطور اپوزیشن ہاتھ بڑھایا تو پی ٹی آئی حکومت نے ہاتھ جھٹک دیا۔ تمام گھاؤ کے باوجود آگے بڑھیں گے، اپوزیشن سے مل کر مرہم رکھیں گے۔ اس وقت سیاسی استحکام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحکام آئے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو جھٹک دیا گیا۔ مصدق ملک نے مزید کہا کہ ایس این جی پی ایل سے بھی میٹنگ کر لی، مشکل وقت ہے۔ آذربائیجان سے گیس کے 2 کارگو آ گئے ہیں جن سے اربوں روپے کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں، مل کر چلیں گے۔ پنجاب بھر میں 600 روڈز کی تعمیر و مرمت،
5 ایکسپریس ویز اور 3 موٹر ویز بنائیں گے۔ دیہات اور دور دراز علاقوں میں علاج معالجے کے لیے موبائل ہسپتال اور کلینک آن لائن پروجیکٹ پر جلد کام کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مختلف اضلاع کے اراکین صوبائی اسمبلی کی ملاقات۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے عوامی مسائل اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ اراکین اسمبلی نے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنی تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کے احکامات۔ اراکین صوبائی اسمبلی نے رمضان نگہبان پیکیج کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مبارکباد پیش کی۔ ستھرا پنجاب اور دیگر پروجیکٹ کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ سب کی وزیر اعلیٰ ہوں مل کر چلیں گے۔ پنجاب بھر میں 600 روڈز کی تعمیر و مرمت، 5 ایکسپریس وے اور 3 موٹر ویز بنائیں گے۔ صوبے بھر میں 100% فری ادویات اور ہوم ڈیلیوری جلد شروع کر دی جائے گی۔ صوبے بھر کے دیہی اور بنیادی مراکز صحت کو 6 ماہ کے اندر ریویمپ کیا جائے گا۔ پنجاب بھر میں فراہمی اور نکاسیاب کے امور میں بہتری لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئندہ 3 ماہ میں پنجاب کے 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوں گے۔ 36 اضلاع میں سولڈ ویسٹ کلیکشن کا جامع نظام لا رہے ہیں۔ طلبہ کو 20,000 موٹر بائکس دی جا رہی ہیں۔ ہر ضلع میں 3,000 بائکس دی جائیں گی۔ پنجاب میں 1 لاکھ گھر کم آمدن والے افراد کو دیں گے۔ محمد اورنگزیب، پرویز رشید، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، معاون خصوصی ذیشان ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، افسوس ہے خیبر پختونخوا میں نہ کسی قانون نہ ضابطے کا اطلاق ہوتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اجلاس بلایا، نہ ہی حلف برداری کروائی گئی۔ آئین اور قانون کی ایک اور خلاف ورزی کا صحرا پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ افسوس ہے کہ کے پی کے میں نہ کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، نہ ہی عدالت کی عملداری ہے۔ آئین اور قانون کی ایک اور خلاف ورزی کا صحرا پی ٹی آئی کے سر جاتا ہے۔ کے پی کے شاید ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر نہ کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، نہ کوئی ضابطے کا اطلاق ہوتا ہے، نہ وہاں پر جو کورٹس ہیں ان کا کوئی ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ صلب برداری کے بغیر یقیناً سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا، تو ایک اور وائلیشن، ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس لایا گیا، آج وہی انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آئینی خلاف ورزی کو اعلیٰ عدلیہ دیکھ رہی ہے۔ مریم نواز ہیلی کاپٹر نہیں، ایئر ایمبولینس خریدنے جا رہی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف سازش کی گئی، ان کے خلاف ریفرنس موو کیا گیا، اور آج جو ہے وہ آئین اور قانون کے علم بردار ہو کر وہ پرچم لے کے نکلے ہیں۔ وہ آئین اور قانون کا جو ہے انصاف کا بول بالا کریں گے۔ ہیلی کاپٹر مریم نواز شریف لینے جا رہی ہیں، بالکل لینے جا رہی ہے مریم نواز شریف ہیلی کاپٹر، لیکن اپنے لیے نہیں، وہ ایئر ایمبولینس خریدنے جا رہی ہیں۔ عظمہ بخاری کا مزید کہنا تھا کہ کے پی کے کی حکومت افطار کے بعد اٹھتی ہے اور کچھ نہیں کرتی۔ آج بھی وہاں لوگ ڈولیوں کے ساتھ لٹکنے پر مجبور ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ ماہ سیام کا آخری اشرہ، مہنگائی کا جن بے قابو ہونے لگا۔ سبز مسالہ جات، سبزیاں اور پھل من مانے نرخوں پر فروخت۔ لہسن 750، ادرک 700، پیاز 280، ٹماٹر 150 روپے کلو، کریلے 350، شملہ مرچ 250، اروی 230، مٹر 140 روپے کلو، انار بدانہ 1000، کھجور ایرانی 600، سیب 400، امرود 250 روپے فی کلو، کینو 500، کیلا درجہ اول 250 اور درجہ دوم 180 روپے فی درجن میں دستیاب۔ مزید تفصیلات نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نظرنامے جاری کیے گئے ہیں، سبزیوں کی ریٹ لسٹ میں 7 سبزیاں مہنگی کر دی گئی ہیں، اور روزمرہ استعمال کی بنیادی سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے رمضان المبارک کے آخری اشرے میں بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے۔ لہسن 5 روپے مہنگا کر کے 615 روپے مقرر کیا گیا۔ بدستور مارکیٹ میں یہ لہسن 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک چائنا 5 روپے مہنگا کر کے 590 روپے مقرر کیا گیا، فروخت 700 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو لیمو ہے وہ 5 روپے مہنگا کر کے 115 روپے سرکاری ریٹ میں مقرر کیا گیا، تاہم مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹینڈے دیسی 10 روپے مہنگے کر کے 280 روپے مقرر کیے گئے، مارکیٹ میں 380 سے 400 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ میتھی 5 روپے مہنگی کر کے 50 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو اروی ہے وہ 190 کے برعکس 230 اور مٹر 100 کے برعکس 140 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کیا کدو 5 روپے بڑھا کر 105 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں آج ہے، لیکن مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پھلوں کی صورتحال بھی مختلف نہیں، پھل بھی سرکاری ریلیز میں جو ہیں وہ ان کی قیمتیں کچھ اور مارکیٹ میں شہریوں سے قیمتیں کچھ اور وصول کی جا رہی ہیں۔ سیب کالا کلو 325 کے برعکس 400 روپے، کیلا درجہ اول 190 کے برعکس 250 اور درجہ دوم کا کیلا 140 کے برعکس 160 سے 180 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ امرود 185 کے برعکس 250
किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 155 के बरक्स 180 से 200 रुपए 30 किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि खजूर ईरानी की कीमत जो है सरकारी रेट में 485 रुपए मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में यही खजूर जो है 600 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त की जा रही है। जी आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। गरीब आवाम को महंगी बिजली के झटके, पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी कर दी गई, शहरी बिल बिला उठे, हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालिबा। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट। पहले हुकूमत का आवाम को नया तोहफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के अगले ही रोज बिजली भी मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में ये इजाफा मुल्क भर के सार्फिन पर लागू होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रवा माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून के बिलों में की जाएंगी। इजाफे का सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली की कीमत बढ़ने से शहरी बिल बिला उठे। कहते हैं बिजली पहले ही बहुत महंगी है, आए रोज कीमत बढ़ने से गरीब तबके से जीने का हक भी छीन लिया गया है। ये बहुत जुल्म है कि हम तो ये कह रहे थे कि ये हुकूमत आए, ये हमें रिलीफ कोई मिले, लेकिन नहीं मिला, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला। और महंगाई इन्होंने और महंगाई कर दी है, बिजली और बढ़ा दी है, पेट्रोल और बढ़ा दिया है, सुई गैस और बढ़ा दिया। हम तो ये बिल भर भर के मर रहे हैं। यही हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, रात को 12 बजे के बाद उन्होंने पेट्रोल महंगा किया, 10 रुपये 1 लीटर के पीछे। बिजली इन्होंने महंगी कर दी है। क्या किया इन्होंने इस मुल्क के लिए? कुछ नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं करना। बिजली के बिल इतने महंगे हैं, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है इस मुल्क में। गरीब के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। हम तो यकीन करें परेशान रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं कि यार हम कैसे गुजारा करेंगे। शहरियों का कहना है कि ये हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, लेकिन बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके महंगाई में मजीद इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें इस्तदा की गई कि अदालत पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा करअदम करार दे। पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफे को शहरी मुनीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुतफर्रिक दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मौजूदा हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है। वफाकी हुकूमत को अवामी मुश्किलात में इजाफे का कोई इस्तेहकाक नहीं। पेट्रोल की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा अवामी हुकूक को ख़त्म करने के मुतरादिफ। दरखास्त में मजीद कहा गया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। अदालत से इस्तदा है कि पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा कलअदम करार दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।